میرا صاحب ایک تو پی ٹی آئی کی اوور آل پالیٹکس ہے، لیکن آپ کیونکہ اس وقت مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا پارٹی نے تو آپ کو نکالا ہوا ہے، تو آپ کچھ علیحدہ سے بھی اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ جو نکالا ہوا ہے، یہ نکالے ہوئے کا سلسلہ تو پی ٹی آئی میں اب تو جاری ہو چکا ہے نا۔ کل بابر اعوان صاحب جو ایک سینئر وکیل ہیں، خان کے پرانے ساتھی ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو ان کے نام پہ بھی اعتراض تھا کہ یہ مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اب یہ خان کا کتنا پرانا ساتھی ہے، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب تو ابھی تک 2022 میں تو میاں نواز شریف صاحب کے وکیل تھے۔ پھر انہوں نے فیصل چودھری کو سپریم کورٹ کا وکیل ہے اور ایک اچھا بولتا ہے، میڈیا پہ ان حالات میں پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتا تھا کہ جی ہم نے نکال دیا۔ یہ ریاست مدینہ ہے جس میں بغیر سنے آپ لوگوں کو اس طرح بے توقیر کرتے ہیں، پھر میڈیا پہ پورے پاکستان کو بتاتے ہیں مجھے بھی اس طرح نکالا نا۔ یہ بے توقیر کا حق کس نے دیا ہے؟ آپ کو سنا نہیں کسی نے؟ کس نے سنا ہے؟ بلایا نہیں کسی نے؟ نہ شکایت کسی نے بلایا ہے، نہ خان نے سنا ہے، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ نکالا کیوں ہے۔ کوئی وجہ تو بتائے نا۔ یہ اتنی بھی تکبر اور انانیت، اور یہ کوئی بھی کرے، حتیٰ کہ یہ پارٹی کے بانی چیئرمین کو اگر یہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو حضور کریم نے اور اسلام نے تو بتایا ہوا ہے کہ نو باڈی کین بی کنڈیمڈ انہرڈ۔ یہ پرنسپل آف لا ہے، لیٹن لا میں آڈی الٹرم پارٹم، یعنی نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ۔ کسی طرح بغیر سنے آپ انصاف کر سکتے ہیں۔ یہ نظام عدل جو ہیں، یہ اسی لیے تو یہ جب آپ کے سامنے سنوائی ہوگی، آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ مجھے سن کے جو الزام دہندگان ہیں انہی کو سزا ملتی۔ تو اسی طرح فیصل چودھری کو نہ سنا ہے اور کیوں نکالا ہے؟ یہ فیصل چودھری روزانہ آ کے میڈیا پہ خان یا پی ٹی آئی کی باتیں کرتا ہے۔ آپ تو ایم این اے ہیں نا، تو اب کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے یا کسی اور سیاسی راہ کو اپنائیں گے؟ کیا کریں گے؟ نا میں تو دیکھیں، میں کمزور آدمی تو ہوں ہی نہیں کہ میں کسی ان کے پیچھے ترلے منتیں کروں کہ مجھے لے، اور نہ اس میں کوئی انہوں نے جو ہیں دودھ اور شاد کی نہریں مجھ پہ بند کر دینی ہے۔ میں ایک آزاد منش آدمی ہوں، رول آف لا، قانون کی حکمرانی اور خان کی آزادی کے لیے اپنا موقف میں انفرادی طور پہ ادا کرتا رہوں گا، بولتا رہوں گا، چاہے پارلیمان میں ہو، باہر ہو، میڈیا پہ ہو۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، قطعاً مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی جن کی اوقات کا مجھ سے زیادہ کس کو علم ہوگا۔ جب برا وقت آیا تھا تو دوربین سے یہ لوگ نظر نہیں آتے تھے، فون ہم ان کو کرتے تھے اور نکلتے ہی نہیں تھے۔ کون کس کو فون کرتے تھے؟ تو یہ تمام جو قیادت ہیں۔ اب یہ میں چیلنج کر کے کوئی ایک ویڈیو دکھائیں جہاں انہوں نے اپنی کمپین کی ہو۔ کمپین میں ایم این اے بن گئے تو کہیں پہ یہ دکھا دے کہ ہم نے کہیں جلسے سے خطاب کیا ہو، اور نہ یہ کمپین کر سکتے تھے، نہ ورکر کو نکال سکتے تھے، نہ ورکر کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے۔ کسی دوسری جماعت کو جوائن کرنے کا سوچ ہے؟ نہیں، میرا ارادہ ہے، دیکھیں جب تک یہ ایک چیز ہے جس کا میں عنقریب فیصلہ کروں گا، پی ٹی آئی کے چند اکاؤنٹ جو ہیں وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں اب سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ اس کا کیا حل نکالوں۔ یا تو ایک حل یہ ہے کہ میں بھی اپنے بہت سارے ہزاروں لوگ ہیں میرے ساتھ، میرے قبیلے کے بالخصوص، لا کے اسی طرح عمل ان کے لیڈروں کے ساتھ کروں۔ یہ اور جو ہیں چند لوگ ہیں جو سامنے مجھے پتہ ہے یہ جس طرح جو بھی ہیں سوشل میڈیا پہ جو ابیوز کر رہے ہیں، ابیوز کر رہے ہیں، یا تو ان کی قیادت کو اسی زبان میں جواب دے جو زبان یہ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے گالم گلوچ سے صرف اتنا نقصان ہوگا کہ میں جوابی کارروائی کروں گا اور نشانہ پھر ان کے لیڈرز ہوں گے، باقی نہ ان کے لیڈر سے مراد ہے پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ہوگی، جو ان کے پیچھے ان کے تانے بانے ان کے سٹرنگ جلا رہے ہیں۔